حکومت کا عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلان 6 سے 9 جون تک 4 تعطیلات ہوں گی۔ جمعہ سے سوموار تک چھٹیاں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید تعطیلات کی منظوری دے دی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوبصورت اور سستے جانور کی تلاش۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کی گہما گہمی بڑھ گئی۔ خوبصورت بیل، اونٹ، بکرے، چھترے گاہکوں کے منتظر۔ جسامت اور وزن کے لحاظ سے جانوروں کے دام مانگے جا رہے ہیں۔ اوسط وزن اور جسامت کا بیل 3 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک ہے۔ منڈی میں اونٹ بھی دستیاب۔ درمیانی جسامت اور وزن کے اونٹ کی قیمت 7 لاکھ روپے تک ڈیمانڈ۔ بیپاری کہتے ہیں جانوروں کو پالنے پر محنت اور لاگت بہت بڑھ گئی ہے۔ مناسب قیمت ملے گی تو جانور بیچیں گے۔ جانور خریدنے اور ان کو خوبصورت مالاؤں اور دیگر زیورات سے سجانے کا شوق۔ مویشی منڈیاں سجتے ہی جانوروں کے ذبائش کا سامان بیچنے والوں کا کام بھی چمک اٹھا۔ نیلے، پیلے اور سبز پھولوں سے بنی مالائیں مرکز نگاہ۔ مہنگائی کے شکوے کے باوجود شہری قربانی کے جانور کو خوب سے خوب تر بنانے کی خواہش کو نبھا رہے ہیں۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کی مویشی منڈیوں میں پولیس ہائی الرٹ۔ 230 مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی پر 4000 افسران و اہلکار تعینات۔ 1000 اہلکار لاہور میں 11 مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی پر مامور۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی بیپاریوں خریداروں کی سیکیورٹی کے لیے جامع اقدامات کی ہدایت۔ عید قرباں قریب آتے ہی مویشی چوروں نے بھی کمر کس لی۔ ہربنس پورہ کے علاقے سے چور شہری کے 4 بکرے لے کر فرار۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پنجاب حکومت نے سرکاری رہائش گاہوں میں پالتو جانور رکھنے کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے۔ کسی بھی پالتو جانور کو رکھنے سے قبل پراپرٹی مینیجر سے باقاعدہ اجازت لینا لازم قرار۔ فلیٹس یا اپارٹمنٹ طرز کی رہائش گاہوں میں جانور رکھنا مکمل طور پر ممنوع ہوگا۔ خطرناک یا جنگلی جانور پالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب مال خانہ سے اسلحہ غائب ہونے کی تحقیقات۔ انچارج مال خانہ انسپکٹر حامد رشید اسلحہ ڈیلرز کے ساتھ مل کر گولیاں اور پستول فروخت کرتا رہا۔ اوکاڑا سے پکڑے گئے ڈاکوؤں سے اسلحہ برآمدگی پر انکشاف ہوا۔ پولیس حکام کے مطابق انچارج مال خانہ قربان لائنز حامد رشید سمیت 3 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ حامد رشید اور دیگر ملزمان کا کیس اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا گیا۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری سمز بند کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں 2017 یا اس سے پہلے کے شناختی کارڈز پر جاری سمز بند کی جائیں گی۔ چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر کے مطابق PTA کے تعاون سے سمز کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ریلویز کو 11 ماہ میں 83 ارب روپے کی ریکارڈ آمدن۔ مسافر ٹرینوں سے 42 جبکہ مال گاڑیوں سے 29 ارب کا ریونیو حاصل ہوا۔ پاکستان ریلوے کو دیگر ذرائع سے 12 ارب روپے کی آمدن حاصل ہوئی۔ مالی سال کا 88 ارب روپے کا ریکارڈ توڑنے کے روشن امکانات۔ لاہور ڈویژن نے مسافروں سے 10 مال گاڑیوں سے 1.25 ارب ریونیو حاصل کیا۔ سعودی عرب کے پاکستان سمیت 14 ملکوں کے لیے تمام ویزے بند۔ فیصلہ حج سیزن سے قبل امیگریشن کنٹرول رش کی روک تھام اور غیر قانونی حج کو روکنے کے مقصد سے کیا گیا۔ سعودی عرب نے عمرہ، فیملی وزٹ، بزنس اور ٹورسٹ ویزے بھی عارضی طور پر روک دیے ہیں۔ پابندیاں جون 2025 کے اختتام تک جاری رہیں گی۔ خواتین کے وراثتی حقوق کا نفاذ بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش۔ کسی خاتون کو شریعت کے مطابق وراثتی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کے وراثتی حق کی حفاظت کے لیے حکومت کو محتسب قائم کرنے کی تجویز۔ خاتون کے وراثتی حق تلف کرنے والے شخص کو 10 لاکھ جرمانہ اور 3 سال قید ہوگی۔ بل نجی رکن اسمبلی اسماء احتشام الحق نے پیش کیا۔ ٹیپا کا اربن ڈیولپمنٹ ونگ فعال ہونے کے باوجود ترقیاتی کاموں سے محروم۔ ٹریفک انجینئرنگ ٹیپا کی ذمہ داری مگر تعمیراتی کام LDA کے سپرد۔ شہر بھر میں زیبرا کراسنگز کی تنصیب کا کام LDA نے شروع کر دیا۔ LDA نے منصوبے کے لیے 45 کروڑ 59,92,000 روپے کا تخمینہ لگا دیا۔ صوبائی دارالحکومت کو ایک بار پھر روشن کرنے کی تیاریاں۔ شہر کی 1.5 لاکھ بند اسٹریٹ لائٹس کو چالو کرنے کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نجی کمپنی سے MOU سائن۔ کمپنی 5 سال تک اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کی ذمہ دار ہوگی۔ کمپنی نے دبئی سے لائٹس کی بڑی کھیپ کا آرڈر بھی دے دیا۔ ضلع انتظامیہ کا LPG دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا معاملہ۔ آل پنجاب LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کا احتجاج کا اعلان۔ صدر عبداللہ محمد کا کہنا ہے کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو درخواستیں دیے جانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ LPG دکانداروں کے ساتھ ظلم بند کیا جائے۔ 3 جون کو پریس کلب کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں میٹرک ٹیک کا آغاز۔ لیبز کے بغیر ہی کمپیوٹر سائنس، ہیلتھ سائنس، ایگریکلچر اور فیشن ڈیزائننگ کے پروگرام شروع۔
لاہور سمیت صوبہ بھر میں 2 لاکھ طلبہ میٹرک ٹیک کر رہے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کو لیبز کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز دیے، ڈیٹا طلب کر لیا۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی انتظامی بحران کا شکار، یونیورسٹی کی اہم سیٹیں خالی، یونیورسٹی کی 5 فیکلٹیز کے ڈینز نہ ہونے کے باعث تدریسی امور متاثر، رجسٹرار اور چیف سیکیورٹی آفیسر کی پوسٹ کو اضافی چارج پر چلایا جا رہا ہے۔ 6 ماہ سے رجسٹرار کی پوسٹ خالی، تاحال رجسٹرار کی پوسٹ کے لیے اشتہار نہ دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اساتذہ کی ریشنلائزیشن کا حتمی فیصلہ، زیادہ وقت گزارنے والے ٹیچر کو دوسرے اسکول میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اب مستقل بنیادوں پر ایک بھی ٹیچر نہیں رکھا جائے گا۔ گرمی کی چھٹیوں میں 40,000 اساتذہ کی ریشنلائزیشن کی جائے گی۔ محکموں کو اس وقت 40,000 اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں تیسری بین الاقوامی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کانفرنس کا انعقاد، صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ کی خصوصی شرکت۔ کہا، میڈیا اور مصنوعی ذہانت کا ملاپ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جو ممالک AI میں سبقت لے جا رہے ہیں وہی دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت تعلیمی اور تحقیقی اداروں کو جدید ٹیکنالوجی کے فروغ میں مکمل تعاون فراہم کر رہی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری سے پیپلز پارٹی کے بانی کارکن عارف خان کی ملاقات، MNA سمینہ خالد گھرکی اور ذکا اشرف بھی شریک۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، فلاح و بہبود سے متعلق امور پر گفتگو۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ تمام جمہوری قوتوں کو عوامی مسائل کے حل اور آئینی نظم و ضبط کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کا عوام کی سہولت کے لیے بڑا فیصلہ، پہلی بار پرائیویٹ گاڑیوں کا وہیکلز ایمیشن ٹیسٹنگ پروگرام کا آغاز۔ ایمیشن ٹیسٹنگ بوتھ کی تعداد 60 کر دی گئی۔ ٹیسٹنگ کی آخری تاریخ میں توسیع، 31 مئی سے ڈیڈ لائن بڑھا کر 30 جون کر دی گئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی ادارہ ماحولیات کو ٹیسٹنگ کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ DG ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ کا کہنا تھا، بڑھتی گرمی اور ٹریفک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بوتھس کی تعداد بڑھائی گئی۔ رائے بند روڈ کا وہیکل ایمیشن ٹیسٹنگ بوتھ کا اینالائزر متاثر، ٹیسٹنگ کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہری پریشان۔ ترجمان کے مطابق نئے ٹیسٹنگ بوتھس اور اینالائزر کو محکمہ کی آن لائن اپلیکیشنز کے ساتھ سنک کیا جا رہا ہے۔ نئی لوکیشنز کے پرانے بوتھس کو بھی ری لوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ امتحان میں گریڈ اور پاسنگ مارکس میں اضافے کے معاملے میں اہم پیش رفت، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے امتحانی نظام میں تبدیلی کی سمری کابینہ کو بھجوا دی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد نئے نظام کا اطلاق ہوگا۔ مجوزہ ترامیم کے بعد رزلٹ کارڈ پر نمبروں کی جگہ گریڈ ہوں گے۔ پاسنگ مارکس کو بھی 33% سے بڑھا کر 40% کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کے سبکدوش کنٹری ڈائریکٹر ناجے بن حسین کی ملاقات۔ مریم نواز کا ناجے بن حسین کو 2020 سے پاکستان میں نمایاں خدمات پر خراج تحسین۔ ملاقات میں ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز بولی، حکومت ورلڈ بینک کے ساتھ شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ $40 ارب کا نیا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک CPF اڑان پاکستان کے VN کی عکاسی ہے۔ ورلڈ بینک سے اشتراک کار کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔